لوگوں نے کہا کہ مرثیہ انیس اور دبیر پر ختم ہو گیا۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں اردو مرثیہ یعنی انیس و دبیر، بالکل صحیح ہے۔ 20ویں صدی کا شاعر میر انیس جو 19ویں صدی کے شاعر ہیں اس سے فرق رکھے گا۔ جوش ملیاوادی جس نے میر انیس کی شان میں کہا تھا کہ تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے، اس نے بھی جب میں اس وجہ سے اس کو ملا رہا ہوں، اس نے بھی اسی میسج کو آگے بڑھایا کہ مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرف انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوے بشر دوچار، اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین۔ آپ نے دیکھا زنجیر سے زنجیر ملا، جب وہ مسافر آتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں خط لایا ہوں حسین کی بیٹی کا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ نواز رسول ہے، تو اس کی وباحت کیا ہوگی، اس کی شخصیت کیا ہوگی، اس کے اطراف اصحاب جمع ہوں گے، اس کے طرف وہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں آ کے دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی کمر خمیلہ ہے، جس کے تمام نورانی چہرے پر خاک بکھری ہوئی ہے، تو آ کے پوچھتا ہے کہ حسین کون ہے، تو میر صاحب نے انکساری اور عجز کا اظہار کر کے یہ تو نہیں کہا کہ شہر مشرق ہے، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ ان کے ساتھ اس بارگاہ ربوبیت میں امتحان دیتے ہوئے اس قدر یہی تو آپ دیکھ رہے ہیں، طب انسانی کو دے سکتا نہیں جو روشنی، نوع انسانی کا آقا وہ نہیں بن وہ نوع انسانی کا آقا وہ نہیں بنتا کبھی، آدمی کو جو غذا دیتا نہیں اخلاص کی، امتوں کا مقتدا بنتا نہیں وہ آدمی، قبلہ کا اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کے ذہن کو آگے بڑھا سکتا نہیں۔ مرثیہ حسین میر انیس نے مختلف مقامات پر یہ بتایا کہ جب حسین حملہ کر رہے ہیں تو ان کے غیظ سے زیادہ رحمت شامل ہے، وہ نہیں چاہتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ امت محمدی کو کسی طریقے سے سعادت حاصل ہو جائے اور کسی کو آگے لے کر دوسرے شعراء میں بڑھے۔ میر انیس کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ میر انیس کے بعد آنے والے تمام شاعروں کو کچھ نہیں مل سکا، تو انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی عمارتیں جو اس شہرستان مرثیہ میں بنائیں تاکہ ان کی بھی کچھ شناخت ہو سکے، لیکن موضوع سے باہر نہیں نکل سکے۔ اسی شہر کے ہمارے شاعر نجم آفندی نے کہا تھا انیسی سے لے کر کہ ملت میں تفریقہ کا نہ سامان کیجئے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجئے، جان دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، پورا شہید ظلم کا ارمان کیجئے، کچھ درد سے حسین کے لے کر گداز دل، للہ اپنے دل کو مسلمان کیجئے، سرکار دو جہاں کی محبت کے نام پر آپس کے اختلاف کو قربان کیجئے، مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجئے۔ دیکھ رہے ہیں مرثیہ چلتا، اتحاد، اخوت، محبت، شجاعت، پاسداری، پورے افطار انسانی اور حقوق انسانی۔ حقوق انسانی صرف پیسے دینا نہیں ہے، حقوق انسانی صرف آپ کے ووٹ ڈالنا نہیں ہے، پورے نظام میں علم اخلاق کی بنیاد اسی پر ہے۔ یہ احساس ہو رہا کہ دنیا کو آج مرثیہ کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، مرثیہ کی ضرورت ہے، انیس کی ضرورت ہے، انیس کے افکار کی ضرورت ہے،
انیس کے ہر ضابطے اخلاق کی ضرورت ہے. انیس کی خوش عہدی، خوش کرداری، خوش وفائی، خوش عملی کی ضرورت ہے جو اس کے پاکیزہ کرداروں میں پائی جاتی ہے. کتاب اخلاق کا کوئی بھی درس ہو مرثیہ میں موجود ہے. آپ کتاب اخلاق کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. صداقت، امانت، شجاعت، سخاوت، شفقت، محبت، علم، توکل، تحمل، صبر، شکر، اتحاد و اتفاق، نظم و ضبط، ادب و احترام، آداب رزم و فضل، آئین صدق و صفا، دستور مہر و وفا، نوامیس فطرت، پاداش قدرت. کون سی چیز نہیں ہے جو مرثیہ میں نہیں ہے جو انسان کی پاسداری کرے اس کے حقوق. سوال یہ ہے کہ حسین نے تلوار کیوں چلائی؟ حسین نے تلوار اس وجہ سے چلائی کہ حسین اگر تلوار نہ چلاتے، سب کو صرف اپنے خنجر کے لیے پیش کر دیتے تو حسین پر بہت بڑا الزام آ جاتا. جان کا بچانا اور حجت کا تمام کرنا اسلامی شعار جس کو علماء دین نے اور دوسرے لوگوں نے بھی بتایا. لیکن اس میں بھی کمال انسانیت کے نمونے میر انیس نے پیش کیے. میر انیس کا کمال یہ کہ آج جس طریقے سے بر صغیر میں دیکھیے ہمارے پاس 3 ٹرینڈ ہیں آزاداری کے. ایک عربی ٹرینڈ ہے جس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، جس میں تعزیہ وغیرہ وغیرہ چلتا ہے. ایک دوسرا عجمی یا فارسی کا ٹرینڈ ہے. تیسرا ہمارا بر صغیر کا ٹرینڈ. بر صغیر کے ٹرینڈ میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ تمام قوموں سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب جو اس وقت موجود ہے محمد شفیع بیدری کی نوسردھار 1800 اشعار پر جو مبنی ہے وہ کربلا. تو اردو ادب کی سب سے پرانی کتاب جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے وہ کربلا، جس کا لکھنے والے کا تعلق آپ کے جو ہے امامیہ. دوسری اہم کتاب جو عاشورنامہ روشن علی نے لکھی ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانیں. تیسری اہم کتاب جو کربل کتھا ہے فضل علی کی، جس کا نسخہ موجود ہے جرمن کی لائبریری میں. ہمارے تمام شعراء وہی بات کی. ولی دکنی کہتے ہیں ولی کا سخن ہے حق پاس مقبول، کیا عاطف نے یوں تعریف معقول. ہوا ہے ختم جب یوں، ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال، تھا 1141واں سال. اور اگر آپ ولی دکنی کا اس مرثیہ پڑھیں گے جو شکل مربع ہے، کیونکہ مسدس میں تو میر ضمیر اور مستحسن خلیق کے زمانے میں آیا ہے، لیکن ولی دکنی سے پہلے مرثیہ لوہے کی شکل میں ہوتا تھا، 4 مصروں کی شکل میں ہوتا تھا. یہ مربع کی شکل میں ہے. اس میں پوری طریقے سے یہی بتایا گیا. یا اگر آپ 34 مرثیے میر تقی میر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میر تقی میر نے جس چیزوں پر وہ کیا ہے، جس کو میر انیس نے اسی بنیاد پر مرثیے کا تاج محل بنایا. یہاں پر گفتگو بس آخری میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ میں کہ ہم کو چاہیے کہ جو مرثیوں میں انسانیت اور اسلامی قانون کی روشنی میں اس کو پیش کیا. مرثیوں سے روگردانی، اور یہ کام وہ نہیں جو ایک شخص کر سکے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرثیہ جس طرح سے پہلے شامل تھا نصابوں میں،
اور مرثیہ پڑھایا جاتا تھا تو مرثیے کو صرف مجلسوں تک یا امام باڑوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ مرثیے کو ادب کے بازار میں پیش کیا جائے۔ مرثیے میں میری ایک کتاب آ رہی ہے، مرثیے میں نعت، تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نعت کا گنجینہ وہ مرثیہ، میر انیس کا ٹیپ کا جو شعر ہوتا ہے وہ حضرت ختمی مرتبہ پر تمام ہوتا ہے۔ میر انیس نے جہاں پر گرمی کا ذکر کیا جس سے آپ واقف ہیں، اس 8 بند میں، اس معروف مرثیے میں کہ گھل جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، پورے 8-24 شعر لکھنے کے بعد میر انیس جو گرز کرتے ہیں، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم نے دامن رسول کا نہ سائے۔ جہاں کہیں بھی رجس امام پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں آپش محمد کا پالا، میں دوش محمد کا مکین، میرے نانا کون ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ نانا کو سند مل چکی ہے قرآن سے کہ تمہارے خلق عالی ہے۔ جس شخص کا اخلاق عالی ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ حضور کو جب اسی شہر میں، جب خواجہ کے چلے میں آج سے 90 سال 80 سال پہلے مہاراجہ کشن پرساد لہک لہک کر نعت پڑھ رہے تھے، اور جب باہر نکلے تو ایک منچلے حیدرآبادی نوجوان نے پوچھ لیا مہاراجہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو مہاراجہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہا تو خدا پر شاد، میں کشن پر شاد۔ اس کے بعد کہا میاں جس چیز نے مجھے نعت لکھنے پہ مجبور کیا وہ حضور کے وہ اخلاق کا بار ہے جو میرے دشمن۔ آپ دلرام کوثری کی ہندو کی نعت کے 81 نعتیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ خود میر صاحب نے کہا تھا جو ہے لطف تیری زباں میں انیس، وہ ہے اور کس کی زباں میں انیس، تیرا بول ہے ہندوستان میں انیس، خدا پاک رکھ لے جہاں میں انیس۔ تو یقیناً انیس وہ شاعر ہے کہ پوری طریقے سے اردو ادب کے جتنے بھی شعراء ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کسی شاعر نے قوانین اسلام اور حقوق بشری، حفظ مراتی، میں یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے وہ چیزیں پیش نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی سے غلام سے کس طرح سے بات چیت کی جائے، بھائی سے کس طرح سے بات کرے، کس طریقے سے امام کسی چیز کو حوا کر رہے ہیں کسی کے لیے، کس چیز سے امام کسی بھاگتے ہوئے کے پیچھا نہیں کر رہے ہیں، کس طریقے سے امام اپنے بچوں کو پہلے روانہ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے امام اپنے پوری طریقے سے آ کر اپنی حجت تمام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو کہتے ہیں میر انیس کا آخری اور بہت پسندیدہ عنوان شاعر خاوت ہے۔ میر صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اس میں کیونکہ انسان اگر خوف زدہ ہو یا انسان اگر فکر تاثیر میں ہو تو اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو میر صاحب کے جتنے اشعار ہیں جو خوبصورت ترین ہیں، جس کو ہم نے صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ ان کا تعلق
میر انیس یعنی ایک مرثیہ نگار سے ہے تو ہم نے غلطی کی ہے۔ میر انیس کے اگر موت پر جو اشعار ہیں تو اس گفتگو کو جو ہماری زندگی کی آخری منزل بھی ہے اسی پر تمام کرتا ہوں کہ مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخ سب سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے، کیوں کر نہ لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لہر تلک پھر آئے احباب، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے، گھر چھوڑ کے اور عرض کیا ہے گھر چھوڑ کے بہر جستجو نکلیں گے، اس باغ جہاں سے مثل پھول نکلیں گے، جب چاہ میں ہم گرے تو ہیں صورت دلوز ڈور کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے بڑھتا ہے، آتا ہے اور خالی کرتا ہے، جب چاہ میں ہم گرے ہیں، جب چاہ میں ہم گرے تو ہیں صورت دلو، پر جب نکلیں آبرو نکلیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آبرو کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صحبت ہماری ایک موضوع کے لحاظ سے بڑھتا ہے، اس وجہ سے کہ اور میں عادی یہ ہوں کہ ہنستا گاتا شخص ہوں اور اپنی تقریر کو ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت چیز پر تمام کروں۔ ایک شعر آپ کو آخری دے رہا ہوں، یہ لیتے جائیے اور یہ دیکھیے کہ اس شعر میں یہ حضرت علی اکبر کے سراپے کا شعر ہے، اس کا کوئی تعلق اس موضوع سے نہیں، میں اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ میر انیس کے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ حضرت علی اکبر آپ جانتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ جب میں چاہتا اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھوں، کیونکہ یہ شکل خد میں، رفتار میں، کردار میں میرے نانا کی شبیہ۔ تو اس علی اکبر کا سراپا میر صاحب نے ایک شعر میں باندھا، زہر نور رخسار گیسوئے مشکین، زہر نور رخسار و گیسوئے مشکین، یہ صبح حلب ہے وہ شام ختم۔ یہاں پر حالی کہتے ہیں کہ عمدہ ترین شعر وہ ہے جس میں بغیر الفاظ استعمال کیے معنی ادا ہو جائے۔ غالب کے شعر کی مثال دیتے ہیں، جب میں قدر چھٹا تو رہی کیا بجاگاہ کی خیر، مسجد تو مدرسہ ہو کوئی خان خواہ، نہ اس میں شراب کا ذکر، نہ اس میں پینے کا ذکر، نہ اس میں ساغر کا ذکر ہے، لیکن یہ شعر ہم نے کہا آپ سب سمجھ گئے۔ یہاں پر وہی آپ دیکھ رہے ہیں اس شعر میں بلاغت بھی ہے، اعجاز بھی ہے، لفظوں میں زیادہ معنی بھرے گئے ہیں، یعنی زہر نور رخسار علی اکبر کی صورت کا نور ایسا تھا، یہ صبح حلب ہے۔ حلب کیا ہے؟ شام کا شہر ہے جس میں آئینے بنتے تھے، پوری دنیا میں مشہور ہوتا تھا۔ تو یہاں پر آئینے شہر حلب سے حضرت علی اکبر کے چہرے کو تشبیہاً ناقل ہے۔ زہر نور رخسار و گیسوئے مشکین، اور گیسوئے مشکین کیا ہے؟ شام ختن ہے، ختن کی شام بھی مشہور ہے، جیسے شام احد ہمارے پاس، اسی طرح سے ختن میں آہو ختن ہے۔ آہو ختن کے پیتے میں آپ جانتے ہیں کہ مشک ختن ہے، اور مشک ختن
سیاہ ہوتی ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو علی اکبر کی زلفوں کو مشک اور علی اکبر کی صورت کو حلق کے آئینوں سے، اور یہاں پر ایک صنعت ہے جو ہم کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں صنعت تضاد، یعنی ایک مصرے میں دو تضاد کو ایک جگہ جمع کرنا۔ یہ صبح حلب ہے، وہ شام ختن ہے، تو ایک ہی مصرے میں صبح اور شام کا رکھنا، اور اس کو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صنعت ہے، صنعت لف و نشر، یعنی نور رخسار کو صبح حلب سے اور گیسوئے مشکین کو شام ختن سے، اور اسی میں صنعت تلمین ہے۔ شام ختن اسی طرح سے فارسی میں مشہور ہے، جیسے ہمارے پاس صبح حلب اور شام ختن، جیسے ہمارے پاس صبح بنارس اور شام اودھ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مصرع ثانی میں معنی آفرینی کی عمدہ ترین صفت اختراع بیان کی گئی ہے۔ میں نے اس ایک شعر کا تقریباً 3 صفحے میں آپ کے تجزیہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میر صاحب اپنے شعروں میں دفتر کے دفتر لٹا دیتے ہیں، صرف دیدہ بینا کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو شکوہ جواب شکوہ لکھا ہے، اگر اس کی ترتیب